کہ یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کرچاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت عجب خوش لقبی، فاران کی بلندی پر حسن کائنات سمٹ آیا ہے۔ اور ایک شعر یاد آ گیا مجھے، دارالعلوم دیوبند کے بانی شیخ محمد قاسم نانوتوی کا، بڑی مہربانی، بڑی مشکل سے آپ کے منہ سے نکلا رحمت اللہ تعالی۔ میں تو ویسے بھی بیمار، رات میں نے دعا کی درخواست کی تھی، آج کچھ اس قابل ہو گیا ہوں کہ کھڑا ہو جاؤں آپ کے سامنے، لیکن آپ کی حالت تو بہت ہی پتلی ہے رحمت اللہ تعالی۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا علمی موسم شیخ محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک شعر ہے جی، نعتوں کے سارے دیوان لائیے اس کے مقابلے میں۔ فرماتے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ احتیاط دیکھیے، الوہیت کے انوار سے نہیں، ربوبیت کے انوار سے نہیں، مشیت کے انوار۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنی چاہتوں کے انوار سے اپنے محبوب کا چہرہ بنایا، پھر اس کی جبین کی طلعتوں سے صبح کو سویرا دے دیا، اس کی زلفوں کی سیاہیوں سے راتوں کو اندھیرا دے دیا، اس کے پسینے کی مہک سے پھولوں کو عطر بیزیاں دے دیں، اس کے دندان اقدس کی چمک سے ستاروں کو تابانی دے دی، اس کے قیام سے آسمانوں کو بلندیاں دے دیں، اس کے قعود سے دھرتی کو سکون دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے پتہ نہیں کس جذبے میں فرمایا، ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش۔ یہ می چکدش جو ہے اس کا ترجمہ جانتے ہیں؟ می چکدش کیا کروں جی؟ ٹھہرو پریکٹیکل کرتا ہوں۔ اب کہیں ایسا نہ ہو جلسے کے بعد سارے آ جائیں کہ حضرت یہی می چکدش ہمیں بھی کروائیے۔ تھوڑی سی ہے یہ جو تھوڑا سا میں نے لگایا نا، یہ اب یہ می چکدش، یہ می چکدش، مہکنا پھوٹنا۔ ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، میرے محبوب کی ایک نگاہوں سے کئی بہاریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ جنوز سایہ زلف سیاہ می چکدش، چمن چمن گل و نسری ز عکس رخری زد، سبد سبد گل خنداں ز راہ می چکدش، بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود،
بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود چه خنداو چه تبسم کے جاہمی چکدش. صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی بلندی پہ کھڑے ہوئے چادر ہلا رہے اور مکہ کی آبادی کو اشارہ کر رہے ہیں. آج تم سے اہم بات کہنے والا ہوں، ذرا میرے قریب آ جاؤ. پورا مکہ سمٹ آیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں. بوڑھے بھی آئے، جوان بھی، مخدوم بھی آئے، خادم بھی، رعایا بھی آئی، حاکم بھی، مریدین بھی آئے. اس وقت بھی تھے نا گدی نشین، اس وقت بھی تھے. مریدین بھی آئے، پیران تسمہ پا بھی، پوری آبادی جمع ہو گئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، مکہ والو میں نے تم میں رہ کر زندگی کے 40 سال گزارے ہیں. تم میرے بچپن کے بھی گواہ ہو، میرے لڑکپن کے بھی گواہ ہو، میری جوانی کے بھی گواہ ہو. آج تک زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے گزرا ہے. میری خلوتیں، میری جلوتیں، میری انفرادی زندگی، میری اجتماعی زندگی، اندرون در بیرون خانہ کی زندگی، ساری زندگی کے لمحات تمہارے سامنے ہیں. آج تمہارے ضمیر کو جج بنا کر دعوت دیتا ہوں، تبصرہ کرو هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. کیا پایا ہے تم نے مجھے زندگی کے 40 سالہ تناظر میں، 40 سالہ پس منظر میں؟ آج بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا ہے یا اس کے برعکس؟ تم نے مجھے سچا پایا ہے یا اس کے برعکس؟ یہ جھوٹا کسی بھی نسبت سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف نہیں جانا چاہیے. عربی الفاظ کہنے پر تو مجبور ہوں، لیکن ترجمہ یوں کروں گا تم نے مجھے سچا پایا ہے یا اس کے؟ ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا. تم نے مجھے سچا پایا ہے یا اس کے برعکس؟ مکہ والوں نے ایک ہی زبان سے جواب دیا جلبنا کا مرارا ما رأینا فیکا الا صدقا. عبداللہ کے یتیم، ہم نے کئی بار آپ کو آزمایا، جب بھی آزمایا سچا پایا. آپ تو صداقت کی پہچان ہے، آپ تو انسانی دیانت کا اعلان ہے، آپ تو انسانی شرافت کا برہان ہے. ہم تو آپ کو صادق اور امین کے ٹائٹل سے یاد کرتے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ پشاور کے روشن ضمیروں، وہ بیوی کی گواہی تھی، پھر آپ نے خادم کی گواہی سنی، اب یہ پڑوسیوں کی گواہی ہے. پشاور کے بے زبانوں، یہ پڑوسیوں کی گواہی ہے. لیکن یہ جو صادق و امین کہہ رہے ہیں، پھر ساحر و مجنون کیوں کہنے لگے؟ یہ جو راہوں میں آنکھیں بچھا رہے ہیں، کانٹے کیوں بچھانے لگے؟ یہ جو قربانت شوم کے نعرے لگا رہے تھے، دشمن جاں کیوں ہونے لگے؟ دوستیاں دشمنی میں کیوں بدلنے لگیں؟ وہ کیا تھا؟ جب یہ بات آئی، جب یہ آواز بلند ہوئی قولو لا الہ، ٹھہرو الا اللہ میں جلدی نہ کیا کرو. ہاں، یہ جو لا کا جھاڑو ہے نا، ذرا اسے پھرنے دو، ذرا برتن صاف ہو جائے، پھر الا اللہ کی بہار آئے گی. گھڑی دیکھ لوں؟ چل نہیں دیکھ. قولو لا الہ، قولو لا الہ، کہو پھر مجھے سچا مانتے ہو نا، امین مانتے ہو نا؟
دیانتدار مانتے ہو نا، میری شرافت کو معیار مانتے ہو نا، تو کہو پھر کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں عزت دینے والا، کوئی نہیں رزق دینے والا، کوئی نہیں اولاد دینے والا۔ یہ جھاڑو پھر رہا ہے، دکانیں بند ہو رہی ہیں، مارکیٹیں، بڑی سپر مارکیٹیں بند بنا رکھی تھی نا انہوں نے، لات و منات عزا و حبل کے نام سے سپر مارکیٹیں بنا رکھی تھیں، آستانے سجا رکھے تھے، جھنڈیاں لہرا رکھی تھیں، اور اس پر مجاور بن کے بیٹھے تھے لمبی لمبی زلفوں والے گدی نشین۔ استحصال ہو رہا تھا کامن مین کا، عام آدمی کا استحصال ہو رہا تھا، تم گناہگار ہو، تمہاری نہیں سنتا، تم اس قابل کہاں ہو کہ اللہ تمہاری سنے؟ بٹیرو، تم اس قابل کہاں ہو کہ اللہ تمہاری سنے؟ ہم اللہ کے پیارے ہیں، تمہاری سنتا نہیں، ہماری ٹھکراتا نہیں، تمہاری ہمارے آگے، ہم وہاں پہنچائیں گے۔ مکان پر چڑھنے کے لیے زینہ ضروری، یہ تھیوری بہت پرانی ہے، یہ فلسفہ بہت پرانا ہے فنکاروں کا۔ مکان پر چڑھنے کے لیے زینہ ضروری ہے، گورنر ہاؤس پر جاؤ تو باہر چپراسی سے بات کرنا ضروری ہے، ایس پی سے ملنا ہو تو کلرک سے بات کرنا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مل جائے گا؟ اللہ میاں کو ایس پی بنا رکھا تھا اور خود کلرک بنے بیٹھے تھے، زینہ بنے بیٹھے تھے توحید کی بلڈنگ کا۔